بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل ڈیری اینڈ کیٹل وتھ فواد ہمدانی میں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسے میں نے آپ نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ ڈیری اینڈ کیٹل کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے جن 3 بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں ایک چیز کا جو میں نے سیکنڈ نمبر پہ ذکر کیا تھا وہ تھا جانوروں کی خریداری۔ یعنی اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری یہ بات ہے کہ آپ کے پاس دودھ والے جانور ہو، یعنی جو گائے یا بھینس آپ پرچیز کرنا چاہتے ہوں وہ تازی ہوں اور واقعتاً دودھ والی ہوں۔ عمومی طور پہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے یہاں جو منڈیاں وغیرہ ہیں جہاں پر یہ جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں پر دھوکہ دہی کا سلسلہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور عموماً وہ جانور جو باکڑا ہوتا ہے یا دودھ سے خشک ہو چکا ہوتا ہے، اس جانور کو تازہ کر کے بیچ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے ایسے دوست جو اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اس کام کو شروع کریں، اور بہت سارے معاملات کے اندر آپ ضرور کسی کی سپورٹ نہ لیں، لیکن اس چیز کے اندر آپ کو کسی نہ کسی ایکسپیرینس بندے کی ضرورت ضرور پڑے گی کہ کوئی تجربے کار آدمی ایسا ہو آپ کے ساتھ جو جانوروں کی خریداری میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ یہ کاروبار اب مطلب سینکڑوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کاروبار کی جو لاگت ہے وہ لاکھوں روپے کے اندر ہے، اور ایک بھینس جو ہے کم سے کم اس وقت جو 5 کلو وقت کا دودھ دینے والی بھینس ہو وہ کم سے کم 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی آپ کو ملے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایسا جانور پرچیز کریں کہ جو واقعتاً دودھ والا ہو اور جس سے آپ پروڈکشن لے سکیں اور اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں۔ میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسی منڈیوں کو کہ جو سندھ کے اندر واقع ہیں اور جہاں عموماً یہ خرید و فروخت کا سلسلہ رہتا ہے، اور جتنے بھی یہ بھینسیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لائی جاتی ہیں وہ انہی منڈیوں سے زیادہ تر لائی جاتی ہیں۔ جیسے بھینس کالونی کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پیڑے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جن کے اندر مال آتا ہے اور تازہ مال آتا ہے، وہاں پر بھینس کالونی کے اندر جو پیڑے ہیں دوستوں، اس کے اندر تازے مال کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن عرض یہی ہے کہ اس تازے مال کی خرید و فروخت کے اندر اس بات کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو جانور خرید رہے ہیں کہ وہ باکڑا نہ ہو یا بچہ لگا ہوا نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوستوں، سپر ہائی وے کے اوپر رمضان منڈی کے نام سے بھی ایک منڈی ہے، اور وہاں پر بھی چونکہ اس کے اطراف کے اندر ہائی ویز کے اندر بہت سارے باڑے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں کا جو جانور ہے وہ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس بہت زیادہ اچھا اور ان عیوب سے پاک ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ لگی ہوئی بھینس آپ کو دے دی گئی، یا کوئی باکڑا جانور جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ گئے کہ تازہ مال ہے کہہ کے بھیج دیا گیا۔ ان چیزوں سے اس منڈی کے اندر اس طرح کے فراڈ جو ہے وہ کم ملیں گے آپ کو، لیکن پھر بھی دوستوں خریداری کے معاملے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے اس کاروبار کے اندر کسی نقصان کے متحمل نہ ہوں۔ تیسری چیز جو میں اس کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں ساری چیزوں کا، وہ یہ ہے کہ جانوروں کے دوستوں، سندھ کے اندر جو منڈی ہماری لگتی ہے وہ تلہار کی منڈی جس بڑی مشہور ہے، جو کہ ہفتے کے دن تلہار کی منڈی لگتی ہے۔ یہاں کا جو جانور ہے وہ بھی الحمدللہ دودھ کے حوالے سے بہت اچھی پرفارمنس کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اطراف کا جو جنگل ہے وہ بدین کا اور چوڑ جمالی کا جو جنگل ہے، یہاں کی بھینسیں ابھی تک الحمدللہ اپنے دودھ والے معاملے کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو کوشش یہ ہو کہ ایسے جنگل کی بھینس پرچیز کی جائے کہ جو پکا جنگل ہو۔ جیسے میں نے آپ سے ایک رینڈم ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آج کل جنگل مکس ہو چکے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ اس جنگل کی بھینس یا اس علاقے کی بھینس پرچیز کریں کہ جو دودھ کے لیے مشہور ہو، جو کراس میچ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سندھ کے اندر چوڑ جمالی کا بدین کا جنگل الحمدللہ آج بھی دودھ کے لیے مشہور ہے، اور وہاں کی بھینس الحمدللہ دودھ دیتی ہے۔ اچھا، اس چیز کے اندر ایک بات ضرور آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کوری بھینس جو ہے وہ پرچیز کریں۔ کوری بھینس اس بھینس کو کہا جاتا ہے کہ جو یعنی پہلی مرتبہ کراچی آ رہی، یعنی جنگل کی بھینس ہو۔ یہ بھینس دوستوں آپ کے پاس آنے کے بعد جب آپ اس کو سنبھالیں گے تو یہ بھینس الحمدللہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، کوری بھینس۔ ہاں، ہمارے یہاں وہ بھینسیں بھی آتی ہیں کہ جو ایک مرتبہ آ چکی ہوتی ہیں بیاہ کر، اور پھر کراچی کے اندر 7 مہینے 8 مہینے 10 مہینے گزار کر دودھ دینے کے بعد پھر وہ دوبارہ واپس چلی جاتی ہیں اور دوبارہ وہ تازی ہو کر بکنے کے لیے آتی ہیں۔
ہمارے یہاں چونکہ ایک عموماً کانسیپٹ یہ ہے کہ باڑوں کے اندر جو ہے ملکنگ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے بوسٹن کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی بھینسیں جو یہاں پر دودھ دینے کے بعد واپس جا چکی ہوتی ہیں اور دوبارہ بیاہ کر آئی ہوتی ہیں، ایسی بھینسیں جو ہیں دوستوں دودھ دینے کے اندر ان کی وہ پرفارمنس نہیں ہوتی جو کسی جنگل کی بھینس کی پرفارمنس ہوتی ہے۔ جب تک آپ ان کے اوپر بوسٹن اپلائی نہ کریں تب تک وہ دودھ کی وہ پروڈکشن آپ کو نہیں دیتی جو آپ اصل میں سے ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ تھی کہ کوشش یہ کی جائے کہ اگر بھینس خریدی جائے تو وہ کوری ہو، یعنی پہلی مرتبہ وہ کراچی آ رہی ہو یا پہلی مرتبہ وہ جنگل سے باہر نکلی ہو۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوستوں اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا بھی آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ منڈیوں سے مال خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جانوروں کو اسپیس کم ہوتا ہے، لیکن ایک گاڑی کے اندر جس کے اندر اگر 6 بھینسیں آنی ہیں اس کے اندر وہ 7 اور 8 بھینسیں اس کے اندر جو ہے نا وہ لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ دوستو اس طرح کے ظلم سے آپ بچیں، جو اس گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے لحاظ سے جانوروں کو لوڈ کریں، تاکہ یہ ہے کہ وہ تازہ جانور جو پہلے ہی جو ہے بڑا حساس ہوتا ہے اس کے اندر مزید کوئی خرابی یا نقص پیدا نہ ہو۔ منڈیوں کے اندر اگر آپ جاتے ہیں دوستوں تو ایک بھینس خریدنے کا ایک جو نارمل جو آپ کی اسسمنٹ ہے کسی بھی آدمی کی، وہ سب سے پہلی اسسمنٹ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کا بیوپاری آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ تازی ہے، تو تازے جانور کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس نے بچہ دیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی پچھلی راہ سے جو ہے وہ کچرا پھینک رہی ہوتی ہے، یعنی گند آ رہا ہوتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جانور تازہ ہے۔ یعنی بچہ دینے کے بعد جو ہے جانور جو ہے وہ ان کی جو ہے بچہ دانی سے بلڈ ریلیز ہوتا ہے، جو اس بات کو کی نشانی ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ تازہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو اڈر ہوتا ہے، جانور کا جو چڈا جسے آپ حیوانہ کہتے ہیں، وہ اڈر بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک طرح سے آپ کو جو ہے نا ایک طرح کا آپ کو اس کے اندر ایک بڑھوتری ملے گی۔ یعنی ایک نارمل جو بھینس ہوتی ہے جو تازی نہ ہو اس کے چڈے میں اور تازے مال کے چڈے کے اندر آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آئے گا کہ اس کا چڈا بڑا ہوتا ہے اور اس کا چڈا چھوٹا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو جانور آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کے لیے دوستو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو جنگل کا پتہ ہو کہ آپ کس جنگل کی بھینس پرچیز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ بہترین جانور دودھ والے جانور کی آپ خریداری کر سکیں گے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کے بڑھاوے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے دوستوں تو آپ اس میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے، اور جو دوست اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کسی حوالے سے بھی کوئی کنفیوژن دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس مجھے لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے رپلائی کروں گا ان کو، اور انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔